اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں واسع اللہ آپ کے مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، آج مطالعہ پاکستان میں ہمارا عنوان ہے مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ۔ تو عزیز طلبہ، آئیے کہ مسلم لیگ نے دو قومی نظریے کہتے کس طرح مسلمانوں کی حقوق کی تحفظ کی، اور پھر دو قومی نظریہ کس طرح نظریہ پاکستان کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ عزیز طلبہ، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں ایک ریٹائرڈ انگریز افسر اے او ہیوم نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ اگرچہ یہ جماعت ہندو اور مسلمانوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، مگر اس پر ہندوؤں کا غلبہ تھا اور اس کی بیشتر پالیسیاں اور مطالبات مسلمانوں کی مفادات کی یکسر منافی تھیں۔ یعنی 1885 میں آل انڈیا کانگریس قائم ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں یہ تاثر جڑ پکڑنے لگا کہ آل انڈیا کانگریس صرف ہندو کی مفادات کی محافظ جماعت ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کی مفادات کی تحفظ کے لیے ان کی اپنی ایک الگ سیاسی تنظیم ہونی چاہیے۔ تقسیمی بنگال۔ اب تقسیمی بنگال کی طرف آتے ہیں۔ 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کی تقسیم کی اجازت برطانوی لیجسلیٹو کونسل سے لی، اور اسی طرح بنگال دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مشرقی بنگال اور دوسرا مغربی بنگال۔ خوش قسمتی سے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اور مغربی بنگال میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، تو اسی طرح مشرقی بنگال نے مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اس کو زیادہ فائدہ پہنچا۔ مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے، لہٰذا اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اکثریت نے انہیں ملازمت، تعلیم اور سیاست میں موقع دیا، جبکہ بنگال میں اس سے پہلے جو بنگال تقسیم نہیں ہوا تھا تو مسلمانوں کو تعلیم، ملازمت اور سیاست میں موقع نہیں دیا گیا تھا۔ نئے صوبوں میں شہری سہولیات جیسی سڑکیں، ریلوے اسٹیشن، سیکریٹریٹ، اعلیٰ عدالتیں، گورنر ہاؤس، تعلیمی انسٹیٹیوٹ وغیرہ شامل تھے۔ یہ تمام کی تمام مشرقی بنگال میں یعنی یہ سہولیات فراہم کی۔ اس سے پہلے یہ تمام تر سہولیات مغربی بنگال کلکتہ میں تھے، اور زیادہ تر یہاں پر لوگ یعنی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کلکتہ اور ڈھاکہ مسلمانوں کے زیر اقتدار آیا، جو اشاعت اور عدالتوں کا گڑھ تھا۔ یعنی یہاں پر مختلف اخبارات شائع ہوتے تھے اور عدالتیں بھی تھیں۔ اس تقسیم نے ان کی معاشی حالت کو بحال کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ یعنی مشرقی بنگال میں صوبہ ڈھاکہ، میمن سنگھ، چٹاگانگ، راج شاہی اور دارجلنگ کے علاقے دی گئی، باقی مغربی بنگال کی صوبے میں شامل ہو گئی۔ مشرقی بنگال کا صوبہ ایک اکثریتی صوبے کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ یہ ایک اتفاقی بات تھی، لیکن ہندو ہر اس بات کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ملنے کی توقع ہوتی تھی۔ اس لیے ہندوؤں نے اس تقسیم کو ماننے سے انکار کیا اور اس تقسیم کے خلاف احتجاج شروع کر دی، اور آخر کار 1911 میں دہلی دربار کے موقع پر برطانوی شہنشاہ جارج پنجم نے بنگال کی تقسیم منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس سے مسلمانوں کے حوصلے اور بھی پست ہو گئے۔ شملہ وفد 1906۔ شملہ ڈپوٹیشن یا شملہ وفد کے 35 ممبران نے 1 اکتوبر 1906 کو وائس رائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے۔ یعنی 35 ارکان پر مشتمل ایک وفد تشکیل دیا گیا جس کی قیادت سر آغا خان کر رہے تھے۔ لارڈ منٹو یہ وائس رائے تھا، اس وقت برطانیہ سے ملاقات کے لیے شملہ روانہ ہوئے تاکہ انہیں مسلمانوں کے موقف سے آگاہ کر سکیں۔ 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کے زیر سرپرستی میں مسلمانوں کا ایک وفد وائس رائے لارڈ منٹو سے ملا اور مسلمانوں نے ہند کے مطالبات پیش کی۔ وفد کی ملاقات کا انتظام علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر
آرچ بورڈ کی توسط سے ہوا، یعنی جو علی گڑھ کالج کا پرنسپل تھا مسٹر آرچ بورڈ کے ذریعے یہ ملاقات مسلمانوں کی ملاقات لارڈ منٹو سے ہوئی۔ اس وفد نے ایک یادداشت کی شکل میں درج مطالبات وائسرائے کے سامنے پیش کی۔ اب کیا مطالبات تھے؟ جداگانہ طریق انتخاب متناسب نمائندگی کی اصول کے تحت ہونا چاہیے تاکہ مخصوص علاقوں میں مخصوص تعداد مسلمان منتخب یا نامزد ہو سکے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات ہونے چاہیے کہ مسلمان اپنے مسلمان نمائندوں کو منتخب کرے اور ہندو اپنے نمائندوں کو منتخب کرے۔ مسلمانوں کو انہی آبادی کی تناسب کی علاقے تاریخی اور سیاسی حیثیت کی وجہ سے کچھ اور نشستیں بھی ملنی چاہیے، یعنی مسلمانوں کی آبادی کم تھی، ان کی آبادی کی تناسب سے زیادہ، کیونکہ یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ حکومت کی تھی، تو ان تاریخی اہمیت کے لحاظ سے ان کی آبادی کے علاوہ زیادہ نشستیں دی جانی چاہیے۔ سرکاری ملازمتوں میں بھی آبادی کی تناسب سے مسلمانوں کا کوٹا مقرر ہونا چاہیے، جتنا مسلمانوں کی آبادی اس کی تناسب سے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں دی جانی چاہیے۔ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے امداد دی جائے، یعنی جس طرح اور بھی یہاں پر ہندوستان میں یونیورسٹی تھی، اس طرح مسلمانوں کی یونیورسٹی کے قیام کے لیے بھی حکومت برطانیہ سے اپیل کی کہ ان کے لیے امداد دی جانی چاہیے۔ مسلم لیگ کا قیام 1906۔ سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ برصغیر کے مسلمان سوچنے لگے کہ ایسی پلیٹ فارم سیاسی تنظیم قائم کی جائے جو صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہوں، تاکہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق ہندو کی دسترس سے محفوظ رہ سکیں۔ مسلمانوں کی مطالبات کو مؤثر طور پر پیش کرنے اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، جس کا قیام ایک سیاسی جماعت کے ذریعے ہی ممکن ہو سکا۔ مسلمانوں میں سیاسی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی مشترکہ سیاسی تنظیم کی ضرورت تھی جس سے مسلمان اپنا موقف اختیار کر کے کوئی مشترکہ موقف نصب العین اختیار کر سکے۔ ایسی صورتحال میں کانگریس کے مد مقابل مسلمان کا نقطہ نظر بھی عیاں ہو سکتا تھا، اور ایک سیاسی جماعت کے قیام کے ذریعے ہی مسلمانوں کو ایک فعال سیاسی قیادت فراہم کی جا سکتی تھی۔ اکتوبر 1906 میں مسلم رہنما بڑی کامیابی سے اپنے مطالبات حکومت سے منوا چکے تھے، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ چنانچہ مسلمان رہنما، جن میں سر آغا خان، نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، جسٹس امیر علی شامل تھے، نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ڈھاکہ میں جمع ہوئے اور 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے اس تاریخی اجلاس میں مسلمانوں کو سیاسی حقوق کی نگہداشت کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اب مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے؟ مسلم لیگ کس وجہ سے بن گیا اور اس کے کیا مقاصد تھیں؟ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے ابتدا میں مسلم لیگ کو مندرجہ ذیل 3 مقاصد متعین کی۔ نمبر 1، ہندوستان کے مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی حقوق کا تحفظ اور نگہداشت، مسلمان اور انگریزوں کے مابین شکوک و شبہات ختم کر کے مفاہمت کی فضا پیدا کرنا، فرقہ وارانہ جذبات کو ختم کرنا، مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا پیدا کرنا۔ مندرجہ بالا مقاصد مسلم لیگ نے اپنی منشور میں پیش کی۔ دراصل اس جماعت کے قیام کے مقاصد کا مطالعہ اسی دور کی سیاسی تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی۔ قیام پاکستان کا سہرا بھی اسی جماعت کے سر پر ہے۔ پاکستان کی خالق جماعت کی کامیابی اور ناکامیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس مقام کا صحیح تعین کر سکتے ہیں کہ آغاز میں مسلم لیگ کو نوابوں اور جاگیرداروں کی جماعت پکارا جاتا تھا، لیکن بعد میں جلد ہی ایک عام عوامی جماعت
بن کر ابھری۔ نہرو رپورٹ 1928۔ 1928 میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس غرض سے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندو اور کانگریس رہنماؤں کی اکثریت تھی۔ اس کمیٹی کا سربراہ کانگریس کا ایک رہنما موتی لال نہرو تھا، اور اس نے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے تھے۔ اس رپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کی سراسر منافی تھے۔ چونکہ نہرو رپورٹ ہندو کی ذہنی کیفیت کی مکمل آئینہ دار تھی، جو سراسر تعصب، خود غرضی اور سنگ دلی پر مبنی تھی، اس لیے جب یہ رپورٹ شائع کی گئی تو برہمنی سامراج اپنے خطرات اور خوفناک عزائم کے ساتھ بے نقاب ہو گیا۔ مسلمانوں میں غم و غصہ کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس رپورٹ کی تمام شقیں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی، یعنی اس رپورٹ کی تمام نکات مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ مثلاً جداگانہ حق انتخابات کی تنسیخ، ہندوستان میں وحدانی طرز کی حکومت، ہندی زبان کی ترویج، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلم نمائندوں میں تخفیف یعنی کمی، بنگال اور پنجاب میں مسلم نشستوں کی کمی وغیرہ کی سفارشات سراسر مسلمانوں کی مفادات کی برعکس تھی۔ اس لیے مسلم لیگ نے اس رپورٹ کو بالفور مسترد کر دیا۔ نہرو رپورٹ مسلمان اراکین مسٹر علی امام اور شعیب قریشی کو مسلمانوں کا نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ دونوں ممبران مسٹر علی امام اور شعیب قریشی یہ ذاتی حیثیت سے اس رپورٹ میں یعنی نہرو کمیٹی میں شامل تھے۔ اس رپورٹ کا فوری اثر یہ ہوا کہ تمام مسلمان اس کے خلاف متحد ہوئے اور مسلمانوں کو دوسری جماعتوں نے اس کی مذمت کی۔ جس وقت دسمبر 1928 میں آل پارٹی کے اجلاس سے بمقام کلکتہ یہ رپورٹ پیش کی گئی تاکہ اسے قابل قبول بنایا جا سکے۔ قائد اعظم محمد جناح نے کئی اہم ترامیم پیش کی، لیکن ہندوؤں نے ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے آپ کی اس پیشش کو مسترد کر دیا۔ یہی موقع تھا کہ قائد اعظم محمد جناح ہمیشہ کے لیے ہندو اور آل انڈیا کانگریس سے متنفر ہوئے۔ اب انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اب اپنی الگ راہ اختیار کرنی چاہیے۔ کانگریس یا ہندو سے کسی قسم کی نیکی یا بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں کو منظم ہو کر ہندو کی مخالفت کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں قائد اعظم محمد جناح نے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں اپنی 14 نکات بھی پیش کی، اور آخرکار اس نہرو رپورٹ کے موقع پر قائد اعظم محمد جناح نے فرمایا کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے، یعنی ہندو اپنے راستے کو اختیار کر لے اور مسلمان اپنے راستوں کو اختیار کر لے۔ 1937 کی صوبائی انتخابات۔ 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے۔ ہندو اکثریتی صوبے میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں کانگریس نے ان صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کی۔ ان کی دور اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں اور ناانصافیاں زور پکڑ گئی، جو بعد میں متحدہ پاکستان کی صورت میں سامنے پیش آئی۔ یعنی 1937 میں جو صوبائی انتخابات ہوئے، اس میں کانگریس نے 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں پر مشتمل حکومت بنائی، اور اس کی 2.5 سالہ حکومت تھی۔ اس میں انہوں نے مسلمان پر بہت زیادہ مظالم بھی کی۔ یعنی 1935 کے ایکٹ کے نفاذ کے بعد 1936 کے اواخر اور 1937 کی شروع میں صوبائی انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس ہر دو جماعتوں نے بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آل انڈیا کانگریس ایک منظم اور ہندوؤں کی مقبول جماعت تھی، جبکہ مسلم لیگ ابھی تک اس قدر منظم نہیں ہوئی تھی کہ وہ کانگریس کے مخالفانہ پروپیگنڈے کے اثر کو زائل کر سکے۔
اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو ایک مقبول عوامی جماعت بنانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن وقت کم تھا، اس لیے وہ لیگ کو زیادہ مضبوط نہ بنا سکیں۔ مسلم لیگ نے اپنے انتخابی منشور میں کوئی ایسی بات شامل نہ کی جو مسلم عوام کی توجہ کو کھینچ لیتی۔ مسلم لیگ اور کانگریس کا انتخابی منشور ایک جیسے تھے، ان میں کوئی خاص فرق نہ تھا، اس لیے مسلم لیگ نے آل انڈیا کانگریس کے مقابلے میں آنے کے بجائے ان سے تعاون کرنے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن انتخابی نتائج مسلم لیگ کے نقطہ نظر سے حوصلہ افزا نہ تھے۔ خاص طور پر مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلم لیگ کی اپوزیشن بڑی حوصلہ شکن تھی اور آخر کار 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں پر مشتمل کانگریس نے اپنی حکومت قائم کی اور اسی طرح انہوں نے اپنی مظالم مسلمانوں پر ڈالے گئے۔ یوم نجات 1 ستمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ کانگریسی ہائی کمان نے اپنی وزارتوں کے نام حکم جاری کیا کہ برطانوی حکومت نے برصغیر کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت آل چنانچہ 14 نومبر 1939 کو کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دیا۔ اس موقع پر قائد محمد جناح نے اعلان کیا خدا کا شکر ادا کرے گی کہ کانگریسی وزارتوں کے خاتمے سے ان کے مظالم اور ناانصافیوں سے کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ 1937 سے لے کر 1939 تک کانگریسی وزارتیں ہندوستان کی تاریخ پر اثر انداز ہوئی۔ کانگریسی حکومتوں کی مظالم، مسلم دشمن سرگرمیاں اور ہندو راج کے قیام کی خواہش بہت مہنگی پڑی۔ مسلمان بتدریج ہندو سے دور ہوتے رہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کانگریس سے علیحدہ ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئی۔ مسلم لیگ 1937 میں کمزور اور غیر مقبول جماعت تھی۔ 1939 میں مسلم لیگ لیڈروں کے فہم و فراست اور کانگریس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک مضبوط جماعت بن گئی اور مسلم لیگ مسلم انڈیا کے مستقبل کو ایک نئے انداز میں استوار کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگی اور آخر کار قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کی شکل میں حکومت برطانیہ کے سامنے یہ منصوبہ پیش کر دیا، جس کی وکالت قائد اعظم محمد جناح نے نہایت مؤثر انداز میں کی اور آخر کار اسی طرح دو قومی نظریہ سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔